السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه وبعد۔ حضرات گرامی، معزز خواتین اسلام، سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور انتظامیہ اور تمام مصلیان مسجد کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آج تراویح میں جو سبق پارے کی تلاوت کی گئی، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی باتیں، اتنی نکات، اتنی اہم ہدایات، اتنی تعلیمات رکھ دی کہ صرف ایک آیت کے لیے ایک بڑا وقت درکار ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ بہت مختصر لفظوں میں ہم اس پورے حصے کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم آپ سے امید کریں گے کہ انشاءاللہ روزانہ آپ تھوڑے صبر کے ساتھ اور سیکھنے کے جذبے سے تھوڑی دیر تشریف رکھیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ فاتحہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کا آغاز و افتتاح کیا جائے۔ قرآن مجید میں پہلی سورہ ترتیب میں یہی ہے، اور مکمل پہلی سورہ کے طور پر سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی مکے میں، اور بعض مفسرین کے مطابق مدینہ منورہ میں یہ سورہ دوبارہ نازل کی گئی۔ اس سے بھی اس سورہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس سورہ کا اللہ تعالیٰ نے جو نام تجویز فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کی زبان سے، وہ بہت سے نام، خود قرآن مجید میں اس کے بہت سے نام ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے نام بیان فرمائے، جن میں ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، ایک نام ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، السبع المثانی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر کے بہت بڑے ماہر ہیں، انہوں نے تقریباً اس کے 12 نام ذکر کیے ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بہت بنیادی چیزیں ہیں وہ جمع فرما دی۔ قرآن کا جو مضمون ہے اور قرآن میں جتنی قسم کی چیزیں آئی ہیں، ان میں بنیادی طور پر 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں، خاص طور سے مکی صورتوں کے اندر، یعنی وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ ان میں ایک ہے توحید، دوسرے ہے رسالت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول اور نبی ہونا، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے انبیاء اور رسولوں کی رسالت پر ایمان کے سلسلے میں، اور تیسری چیز ہے قیامت اور آخرت۔ اس بنیادی اور مرکزی مضمون کو، جو قرآن کا ایسنس ہے، جو قرآن کی روح ہے، جوہر ہے، اس کو سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمو لیا۔ تو قرآن کا، پورے قرآن مجید کا خلاصہ بھی ہے سورہ فاتحہ، اور پورے قرآن مجید کا دیباچہ بھی ہے سورہ فاتحہ۔ دیباچہ کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کا فارورڈ ہے، وہاں سے بات شروع ہوتی ہے، اور پورے قرآن مجید میں جو چیز اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اس کو خلاصے کے طور پر، ایک سمری کے طور پر سورہ فاتحہ میں جمع فرما دیا۔ آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، توحید کے بارے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی توحید کے بارے میں، مالک یوم الدین قیامت کے بارے میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کی جو آیتیں اہدنا الصراط المستقیم سے، اس میں رسالت کی طرف بھی اشارہ ہے، انبیاء اور رسولوں کے مقام نبوت اور مقام رسالت، ان کے بلند مرتبے کی طرف، اور پھر جو لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلے ان سب کی طرف۔ تو اس طرح سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جمع فرما دی۔ ہدایت کی دعا، عبادت صرف اللہ کی، مدد صرف اللہ سے، استقامت کی دعا کہ اللہ ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر قائم فرما، جو راستہ آپ نے دکھایا اس پر باقی رکھ، اور اس راستے سے ہٹانے والی جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی نظریات ہیں، جتنی تہذیبیں ہیں، مذہب ہیں، جس نام سے بھی آئیں،
وہ اس صراط مستقیم سے ہٹانے والی چیزیں ہیں، تو ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا لیجئے جو اس صراط مستقیم سے دور لے جانے والی چیزیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو تقسیم فرما دیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ نماز تقسیم کر دی گئی میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان، اور یہاں الصلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا ایک نام الصلاح بھی۔ کس طرح تقسیم کر دی گئی کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی، میری کبریائی اور بلندی بیان کی۔ جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، اور ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے کہ وہ صرف میری عبادت کرتا ہے، صرف مجھ سے مدد چاہتا ہے، وہ واحد، وہ عابد ہے، میں معبود ہوں، وہ مدد چاہنے والا ہے، میں مدد دینے والا ہوں۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم سے اخیر تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے نے دعا مانگی، ہدایت کی، صراط مستقیم کی، ہم نے اپنے بندے کو سب کچھ عطا فرمایا جو اس نے مانگا۔ جب یہ دعا مکمل ہوتی ہے تو آمین کہا جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، اور جس کی تأمین بھی فرشتوں کی تأمین سے مل جاتی ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی گئی کہ تورات اور انجیل میں بھی ایسی کوئی سورہ، ایسی کوئی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ حضرت ابو سعید معلّہ، حضرت ابو سعید خدری اور بہت سے لوگوں سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے نکلنے سے پہلے فرمایا کہ میں لو علمنک سورۃ ہی اعظم السور فی القرآن، تمہیں میں ایک ایسی سورہ سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے عظیم اور سب سے بزرگ و برتر سورہ ہے۔ پھر جب انہوں نے صحابی نے یاد دلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سکھائی، الحمدللہ رب العالمین سکھائی۔ سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ مدد مانگنے کا طریقہ ہے، سورہ فاتحہ عبادت کا خلاصہ ہے، اس لیے اپنی زندگی کا دستور بنا لینا چاہیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کو، اس کی سمجھ کو، اس پر عمل۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ جس طرح سورہ فاتحہ مکمل طور پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، سورہ بقرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی، اور زیادہ تر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام دیے گئے وہ اس دور کے دیے گئے جہاں مسلمان عبادت بھی کر رہے تھے اور مسلمانوں کی حکومت بھی قائم ہو چکی تھی۔ تو ایک ایسے معاشرے میں جہاں اسلام بلندی کے ساتھ اور بہت ہی اونچائی سے سربراہی کر رہا تھا اور دنیا کو ہدایت دے رہا تھا، اس وقت کیا تعلیمات ہونی چاہیے؟ سورہ بقرہ ان سب کی جامع ہے، جہاں سورہ بقرہ کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی۔ حضور نے فرمایا اقرأوا القرآن، اقرأوا سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ ان اخذھا برکہ، سورہ بقرہ کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا برکت ہے، اور ترکھا حسرہ، اس کو چھوڑ دینا یہ حسرت اور ندامت، افسوس کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ ولا یستطیعها البطل ای السحرہ، کہ جادو کرنے والے لوگ اور نقصان پہنچانے والے لوگ اس سورہ کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے علاج اور اپنے شفا کے لیے بھی اور اپنے دل کی بیماریوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کا آغاز اس طرح فرمایا کہ جیسے وہاں ہدایت مانگی گئی سورہ فاتحہ میں، اور یہاں فوراً اس ہدایت نامے کو پیش کر دیا گیا کہ ذالک الکتاب، یہ لوگوں کی کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو تو نجات پا جاؤ۔
اور اس کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوئی ہے، الف لام میم، جس کے معنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ اور بھی قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر حروف مقطعات ہیں، اور بالکل یہ غیر مانوس طریقہ تھا عربی زبان میں بات کرنے کا اور گفتگو کرنے کا۔ وہ عرب جو عربی زبان کے بڑے ماہر تھے، جو انہوں نے پہلی بار یہ الف لام میم اور کاف ہا یا عین صاد اور اس قسم کے الفاظ سنے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس جیسا کلام پیش کر سکیں۔ اور جہاں جہاں حروف مقطعات ہیں وہاں پہ قرآن کی عظمت کا ذکر کیا گیا۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بنی اسرائیل سے متعلق ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں گائے کا ذکر آتا ہے، اور وہاں پر ایک اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جب بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے چچا کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا تاکہ اس کی وراثت میں حصہ پا سکے، اور لاش اٹھا کر کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ڈال دی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ گائے ذبح کی جائے اور اس کا ایک حصہ لے کر اس شخص کو لگایا جائے، فَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، کہ جسے مارا گیا ہے اور جسے قتل کیا گیا ہے تو وہ شخص خود اٹھ کر بتا دے گا کہ کس نے مجھے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مقصود ظاہر ہے کہ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی بات ایسی نہیں ہوتی ہے جو بیجا ہوتی ہے اور جس کا لاجک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ گائے کی عظمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی بنی اسرائیل کے درمیان مصریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا کہ ذبح کرو کہ اسے لوگ اس کی پوجا نہ کرنے لگیں اور عبادت نہ کرنے لگیں، اور دوسرے اس لیے کہ اسی زمانے میں لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے دکھا دیا کہ ایک شخص کو اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ پڑا۔ ویسے جو نام ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اس سورہ کے اندر صرف اس چیز سے متعلق تفصیلات ہوں، بلکہ اس کے کسی ایک خاص حصے سے سورہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سورہ کے اندر شروع میں قرآن مجید کی اہمیت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اور تقریباً 4 آیتوں میں اہل ایمان کی صفات ذکر کی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اس کتاب پر اور پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نماز عنوان ہے اللہ کے حق کو ادا کرنے کا، اور زکوٰۃ عنوان ہے بندوں کے حق کو ادا کرنے کا۔ سورہ بقرہ اسی سے گفتگو کرتی ہے، نماز سے آغاز ہے لیکن پھر روزے کا بھی آگے ذکر ہے، زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، حج کا بھی ذکر ہے۔ جہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے آگے خرچ کرنے کی مختلف قسموں کا ذکر کیا گیا، اور فرمائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ پھر 2 آیتوں میں ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا جو کفر پر ہیں اور ہٹ دھرمی کرنے والے ہیں، جنہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم مان کر نہیں دیں گے۔ ان کے بارے میں قرآن نے کہا کہ ان کو بتانا نہ بتانا، ان کو ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور یہ مہر اسی لیے ہوتی ہے کہ بار بار جب اللہ نے موقع دے دیا اور ہدایت ان کے سامنے موجود ہے، پھر بھی جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے ان کو سزا دی۔ پھر اللہ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مومن بن کر آتے تھے، مسجد میں نماز پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ قرآن نے ان کی تقریباً 12-13 آیتوں کے اندر ایسی صفات ذکر کی ہیں جن سے مسلمانوں کو بچانا مقصود ہے۔ ظاہر ہے کہ آج ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے، لیکن منافقین کی جو صفات ہیں، جو برائیاں ہیں، وہ اگر ایمان والوں میں موجود ہیں ان سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ان کی جو برائیاں وہاں ذکر کی گئیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ خود بیوقوفی کرتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف کہہ کے خود کو عقل مند بتاتے ہیں، وہ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ چنتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی ترقی کو دیکھ نہیں پاتے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اپنے شیطانوں کے ساتھ ان کے بول کچھ اور ہوتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے بول کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے ان صفات کو، ان خرابیوں کو اسی لیے ذکر کیا تاکہ ہم ان سے بچنے والے بنیں اور اس طریقے پر آئیں جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں لانا چاہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو، اور اسی قرآن کے ذریعے سے ہدایت بھی دیتے ہیں۔ جب انسان قرآن کی آیات کو سن کر، اس کی تعلیمات کو جان کر بھی اس کا انکار کر دے، اسے ٹھکرا دے، تو پھر اس کی وہ سزا اسے دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اور ابلیس کے ساتھ جو کشمکش شروع ہوئی اور جنت سے زمین پر بھیجا گیا اس کائنات میں، اس واقعے کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو اور پوری انسانیت کو، تمام مخلوقات میں انسان کو جو اللہ نے اہمیت دی اس کو بتایا کہ دیکھو یہ کشمکش ہمیشہ جاری رہنے والی ہے، تمہاری جو اہمیت ہے وہ علم کی وجہ سے ہے، علم کی بنیاد پر، عبادت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑا درجہ دیا ہے، اور شیطانوں کو اور ابلیسوں کو تمہارا کھلا ہوا دشمن بتایا، ہمیشہ تم ان کو دشمن سمجھتے رہنا، اور اس زمین میں جو اللہ نے تمہیں خلافت عطا فرمائی، جو تمہیں منصب اور ذمہ داری عطا فرمائی، اس منصب سے کبھی غافل نہ ہونا۔ پھر اسی سیاق میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور پہلے پارے میں تقریباً بنی اسرائیل کا ذکر ہی غالب ہے، یعنی 1/3 حصہ اگر ہم کہیں 1/3 حصہ سورہ بقرہ کا جو یہودیوں سے اور ان کے مزاج سے گفتگو کرتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کا مرتبہ کیا تھا اور پھر وہ کہاں پہنچ گئے۔ انشاءاللہ ہم آئندہ کی کل کی تفسیر میں اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ ہم ان کی خرابیوں سے بھی بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے اور قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس پر تدبر اور غور و فکر کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔